وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اس پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ اعراف 90 پارے کے 30ویں رکوع کی آیتیں ہیں اور چند آیتیں چوتھے رکوع کی شروع کی آیتیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا الی فرعون، ہماری نشانیوں کو لے کر فرعون کی طرف وملائہ اور اس کے سرداروں کی طرف فظلموا بہا، بس انہوں نے ان پر ظلم کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، بس دیکھو ان فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، بتلایا تھا میں نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے کوہ طور پر حکم دیا، نبوت دی اور حکم دیا کہ جاؤ فرعون کی طرف، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دیجیے اور میری زبان کی لکنت کو ختم کر دیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زبان کی لکنت کو ختم کر دیا اور ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا کر ساتھ کر دیا اور فرمایا کہ جاؤ اس فرعون کی طرف جاؤ، ان کے سرداروں کی طرف جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف آئے۔ وقال موسیٰ یا فرعون، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس فرعون سے کہنے لگے اے فرعون انی رسول من رب العالمین، بے شک میں بھیجا گیا ہوں
رب العالمین کی طرف سے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھ کو نبوت دی ہے، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تم کو سمجھاؤں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، اور میں قائم ہوں اس بات پر کہ جو کچھ کہوں گا بالکل اللہ کی طرف سے سچ کہوں گا، کوئی بات میری غلط نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا اور اس کو بتلایا، قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تحقیق کہ میں تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یوں فرمایا کہ بس میرے ساتھ بنی اسرائیلوں کو بھیج دیجیے۔ ایمان کی دعوت ہر پیغمبر نے، ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو سمجھایا ہے، اپنی اپنی قوم کو بتلایا ہے اور ایمان کی دعوت دی ہے۔ جو ایمان لے آئے وہ کامیاب ہو گئے اور جو ایمان نہیں لائے وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون کو اور ان کے سرداروں کو سمجھایا، بتلایا کہ ایمان لے آؤ، مجھ پر یقین کر لوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے تمہاری طرف، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک رب کی عبادت کرو، ایک رب کی پرستش کرو، اور یہ لوگوں پر جو ظلم ستم ڈھایا کرتے ہو یہ ظلم ستم ڈھانا بند کر دو اور ان بنی اسرائیلوں کو میرے ساتھ کر دو۔ قال إن كنت جئت بآية فأت بها، قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين۔ فرعون کہنے لگا کہ اگر تم کچھ لے کر آئے ہو، تمہارے پاس کچھ نشانی ہے، کچھ علامت ہے، تو اس کو حاضر کرو ہمارے سامنے اگر تم سچے ہو۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصے کو زمین پر ڈال دیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو معجزات دیے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اندھے ہوا کرتے تھے، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا کہ وہ اندھوں کو بالکل صحیح کر دیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے ہاتھ میں لوہا بالکل موم بن جایا کرتا تھا۔ ہر نبی کو کچھ نہ کچھ اللہ نے معجزے دیے، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ عصا، وہ لاٹھی جب زمین پر ڈالی تو وہ اژدہا بن جایا کرتا تھا۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، بس ڈال دیا اپنے اس عصے کو، اس لاٹھی کو، بس وہ ایک اژدہا بن گیا۔ فَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنے ہاتھ کو جب اپنے گریبان میں ڈالا تو ایک روشن چمکدار ہو گیا دیکھنے والوں کو۔ جب اس معجزے کو دیکھا تو اس کے سردار کہنے لگے یہ تو بہت بڑا جادوگر لگتا ہے۔ ہر نبی کے دور میں مشرکین نے نبیوں کو جادوگر کہا، اللہ کے رسول
امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے معجزات دکھلائے تو یہی مشرکین ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا کرتے ہیں۔ ایک دن ابو جہل اپنی مٹھی میں کنکر لے کر آیا اور کہنے لگا بھتیجے تم مجھ کو یہ بتلا دو میرے ہاتھ میں کیا ہے، میں ایمان لے آؤں۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان جو آپ کے ہاتھ میں ہے اگر وہی کلمہ پڑھنے لگے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں بس اتنا کہنا تھا کہ کنکریوں میں سے آواز آنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابو جہل گھبرا گیا اور فوراً اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں کھولی اور ان کنکریوں کو پھینکا اور کہنے لگا واہ بھتیجے تو تو بہت بڑا جادوگر ہے، تو نے تو ان کنکریوں پر بھی جادو کر دیا۔ تو یہ جو مشرکین اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے رسولوں کو جادوگر کہا کرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا معجزہ دکھلایا اور اس اژدہے کو ان لوگوں نے دیکھا تو فرعون اور اس کے سردار کہنے لگے یہ تو جادوگر معلوم ہوتا ہے، اس کے مقابل جادوگر لائے جائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل پر جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ سردار فرعون کی قوم کے سردار کہنے لگے کہ بے شک یہ تو ایک جادوگر معلوم ہوتا ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، اور یہ چاہتا یہ ہے کہ تم کو تمہاری زمین سے نکال دے، تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے، بس آپ کا کیا حکم ہے؟ قالوا ارجه واخاه وارسل فی المدائن حاشرین۔ تو کہنے لگے کہ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دے دو، ایک ٹائم دے دو، اور پورے شہر میں بڑے بڑے فنکار اور جادوگروں کو ڈھونڈا جائے اور ان جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے، یأتوک بکل ساحر علیم، ان کو پیش کیا جائے، ان کو لایا جائے، ہر ایسے جادوگر کو جو بہت ہی زیادہ جانکار ہو۔ وجاء السحرة فرعون، جب آگے جادوگر فرعون کے پاس، قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین۔ تو وہ جادوگر کہنے لگے کہ اے بادشاہ اگر ہم کامیاب ہو گئے، اگر ہم ان دونوں بھائیوں پر غالب ہو گئے تو ہم کو کچھ اجرت ملے گی، اس کی ہم کو کچھ معاوضہ ملے گا۔ قال نعم، فرعون نے کہا ضرور، تم کو انعام دیا جائے گا، تم کو معاوضہ دیا جائے گا، تم کو اجرت دی جائے گی۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور بے شک تم ہمارے بہت ہی قریب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی واما ان نکون نحن الملقین۔ جادوگر اکٹھے ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی بالا خانے کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں اور سارے کے سارے جادوگر بالا خانے کے اوپر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم دکھلاؤ اور ڈالو جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو پہلے تم ہی دکھلاؤ، میں تمہارے جادو کو دیکھنا چاہتا ہوں کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر انہوں نے اپنے ہاتھ میں جو رسیاں تھیں وہ زمین پر ڈالی،
دیکھتے ہی دیکھتے وہ رسیاں سانپ بن گئی۔ جادوگر تھے نا، اس پر جادو کیا، جادو کی زور سے وہ سانپ بن گئے اور وہ رینگنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ذرا سا خوف ہوا۔ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ کیوں گھبرا رہا، مت ڈر، یہ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو زمین پر ڈال۔ جیسے ہی اس کو زمین پر ڈالا وہ ایک اژدہا بن گیا، سارے کے سارے سانپوں کو وہ نگل گیا، اور اس کے بعد اس نے اپنا ایک پھن بالا خانے کے نیچے رکھا اور ایک پھن جو اس نے پھن کو کھولا، جو اوپر کا حصہ تھا وہ بالا خانے کے اوپر، یوں ہی پورے کے پورے بالا خانے کو نگل لیتا ہوں۔ اس سے پہلے جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم سمجھ گئے یہ موسیٰ کوئی جادوگر نہیں ہے، یہ تو اللہ کا نبی ہے، اور یہ تو معجزہ معلوم ہوتا ہے، جادو کا بنایا ہوا سانپ کسی کو ڈستا نہیں، وہ تو صرف ڈرانے کے لیے ہوتا ہے۔ سارے کے سارے ایمان لے آئے۔ تو یہ فرعون کہنے لگا کہ بغیر میری مرضی کے تم ایمان لے آئے، مجھ کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ تم سب اسی کے سکھلائے ہو، یہ تمہارا سب سے بڑا جادوگر ہے اور تم سب اسی کے شاگرد۔ انشاءاللہ سارا کا سارا واقعہ اگلی آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔